السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ لوٹے اور تو ہو جائے آگ والوں میں سے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہ بدلہ ہے ظالموں کا۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، بس اچھا کیا اس کے لیے اس کے خیال، اس کے دل نے اپنے ہی بھائی کو قتل کرنا۔ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پس اس نے اسے قتل کر دیا اور وہ ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، بس اللہ نے ایک کوا بھیجا، وہ زمین کھود رہا تھا۔ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، تاکہ وہ اسے دکھائے وہ کیسے چھپائے گا اپنے بھائی کی لاش کو۔ قَالَ يَا وَيْلَتَىٰ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ، وہ کہنے لگا میرے لیے افسوس، میں عاجز آ گیا کہ میں اس کوے جیسا ہو جاؤں۔ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي، پس میں چھپاؤں اپنے بھائی کی لاش کو۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، پس وہ ہو گیا شرمندگی اٹھانے والوں میں سے۔ آدم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے نے، جس کا نام حابیل بتایا جاتا ہے، اس نے بڑے بیٹے جس کا نام قابیل تھا، اس سے کہا کہ اگر تم میری طرف ہاتھ بڑھائے گا کہ تم مجھے قتل کرے تو میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ لوٹے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا اپنا گناہ تو تھا ہی، مطلب قابیل کا یہ گناہ تو تھا کہ وہ حابیل کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن کیا ایسا ہوتا ہے کہ مقتول کے سارے گناہ قاتل پر ڈال دیے جائیں؟ قابیل کے اپنے گناہ تو اس کے سر تھے، قتل کا جرم بھی اس کے سر تھا، لیکن حابیل مقتول کے گناہ اس پر کیسے چلے گئے؟ اس کے دو مطلب اہل علم نے بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے، جو گناہ مجھے تجھے قتل کرنے پر ملنا تھا وہ اب میں نہیں کر رہا گناہ، تو لہٰذا وہ گناہ اب تیرے ہی ذمے ہے، اس کو لے کر اللہ کے ہاں تو جائے گا۔ کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے المستبان اثمہما علی البادی ما لم یعتد المظلوم، دو گالیاں دینے والے ان دونوں کا گناہ اس پر جاتا ہے جو پہل کرتا ہے۔ تو چونکہ قتل میں پہل کر رہا ہے اور میں بالکل اس میں شامل نہیں ہو رہا، لہٰذا میرا جو ممکنہ گناہ تھا کہ اگر میں قتل کرتا تو مجھے گناہ ملتا، وہ بھی، اور تیرا گناہ، یہ دونوں تیرے سے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے میں پوچھوں گا اللہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا، تو تیرے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا، تو وہاں پر کیا کرے گا؟ مجھے اپنی نیکیاں دے گا۔ اگر تیرے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو میری زندگی کے جو گناہ ہیں وہ بھی تیرے اوپر ڈال دیے جائیں، اور یہ ہر ظالم کے ساتھ ایسے ہے۔ جس طرح کہ حدیث میں آتا، آپ نے فرمایا کہ تدرون من المفلس، تمہیں پتہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار، مفلس ہم میں وہ ہے جس کے پاس درہم نہیں اور دینار نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے کہ وہ قیامت کے دن آئے گا، وہ نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا۔ ایک کہے گا اللہ اس نے مجھے دنیا میں گالی دی تھی، اب گالی کیا ہے جس کو آپ کچھ بھی نہیں سمجھتے، اللہ اس سے میرا مال کھایا تھا، اور تیسرا اللہ اس سے مجھے مارا تھا۔ یوں لوگ اس سے آ کر اس کی نیکیاں لیتے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر کیفیت یہ ہو جائے گی کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اس کے اوپر دعوے دار بھی باقی ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نیکیاں تو اس کی ختم ہو گئی، اب تم اس طرح کرو کہ اپنے گناہ اس کے جرم کی بقدر اپنے گناہ اس پر ڈالو اور تم اپنا بوجھ ہلکا کرو اور اس کا بوجھ بڑھاتے جاؤ۔ تو یہ ہر جرم، ہر وہ بندہ جو یہ سوچ کے پیچھے ہٹ جاتا ہے ظالم سے بدلہ نہیں لیتا، تو ظالم کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی بدلہ ملے گا کہ اس بندے کو اس کا عوض دیا جائے گا اور اس کا بوجھ اس پر ڈال دیا جائے گا۔ انی ارید ان تبوء باسمی واسمک، اس آیت مبارکہ سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مومن کو اپنے دنیا کے معاملات میں، انتقامی معاملات میں، کسی سے معاملہ کرتے وقت آخرت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ بس قیامت کا دن آئے گا اور میں
اس طریقے سے تیرے سے بدلہ لوں گا کہ میرا بوجھ تیرے اوپر ڈال دیا جائے گا، فتکون من اصحاب النار، تو آگ والوں میں سے ہو جائے گا۔ ظاہر ہے جس پر بوجھ ڈل گیا وہ آگ میں سے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور ہر ظلم کرنے والے کا یہی بدلہ ہے۔ ظلم کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ شرک۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے پھر مختلف درجات ہیں، تو قتل جو ہے، قتل یہ بہت بڑا جرم ہے، حتیٰ کہ مسلمان کا قتل اتنا بڑا جرم ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ جس طرح اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، اسی طرح مسلمان کے قاتل کو بھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ آج ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں بندہ مار دے، مسئلہ ہی کوئی نہیں بندہ مارنا، لیکن اللہ کے ہاں اتنا بڑا جرم ہے کہ شرک کے بعد اگر کسی مسئلے پر اہل علم کا یہ موقف ہوا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تو وہ مسلمان کا قاتل ہے۔ اس کے سوا کوئی، حتیٰ کہ سود کتنا بڑا جرم ہے، اللہ کے ساتھ جنگ ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی ایسا نہیں ہے کہ سود خور ہمیشہ جہنم میں رہے گا، صرف اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ لیکن جمہور اہل علم یہی کہتے ہیں کہ قاتل کو بھی اللہ چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ نہیں۔ یعنی بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ شرک کے بعد اگر کوئی دوسرے نمبر پہ کوئی ظلم آ رہا ہے تو وہ مسلمان کا قتل ہے، کیونکہ مسلمان کو 3 صورتوں کے سوا قتل کرنا جائز نہیں ہوتا۔ 2 صورتیں حالت اسلام کی ہیں اور تیسری کفر کی ہے۔ پہلی صورت اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے، اب ظاہر وہ مسلمان نہیں رہا، قتل کرنا جائز ہے۔ دوسری صورت کہ وہ شادی شدہ ہونے کے بعد اگر زنا کرے تو اس کو رجم کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ کسی کو قتل کرے تو قصاصاً اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے سوا چوتھی کوئی صورت ہے ہی نہیں کسی مسلمان کو مارنے کی۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اس کو مارنا آسان ہے، تو اپنے حق سے پیچھے ہٹ جائیے۔ جہاں تک آپ یہ سمجھیں کہ قتل و غارت پہ بات جا رہی ہے، حق چھوڑ دیں۔ دیکھیں یہ اس نے حق چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ حالانکہ وہ چاہتا تو اس سے لڑتا، جو اپنے نفس کے دفاع میں مارا جائے وہ بھی شہید ہوتا ہے، لیکن اس نے افضل پر عمل کیا کہ حق کو، جھگڑے کو ترک کر دیا۔ فطوعت لہ نفسہ، اس کے نفس نے بار بار خیال ڈالا اس کو کہ اس کو قتل کر ہی دے تاکہ یہ تیری بہن سے نکاح ہی نہ کرے۔ نفس جو ہے انسان کا، یہ اس کو برائیوں پر ابھارتا ہے۔ فقتلہ، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ کیسے قتل کیا اس کا طریقہ قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہے، تفاسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس نے اس کو کاٹ کاٹ کے مارا، کسی نے لکھا کہ اس نے پتھر مارا اس کے سر پہ، کسی میں آتا ہے کہ شیطان آیا اور اس نے کہا کہ اس کو ایسے مار، قتل کرنا چاہتا ہے، ہاں ایسے کر۔ کسی میں آتا ہے گلا دبا دیا، کوئی طریقہ حدیث کی کتابوں میں نہیں آتا، بس اس نے قتل کر دیا۔ کیسے کیا اللہ جانتا ہے۔ یہ زمین کے اندر پہلا قتل تھا۔ جیسے اس نے قتل کیا فاصبح من الخاسرین، وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ جو کہ کسی کو قتل کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ اس پر کچھ ایسے آثار مفسرین نے ذکر کیے ہیں کہ اس کو دنیا میں کیا سزا ملی، لیکن وہ صحیح سند سے ثابت نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بنی اسرائیلی روایات ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سزا ضرور دیتا ہے۔ اور یہ بات سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ مجرم اور ظالم کو دنیا میں سزا دیتا ہے، اللہ اس کا سکون ختم کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی سزا ہے جو دی جاتی ہے، بس وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت تک دنیا کے اندر جو بھی قتل ہوگا اس کا اتنا ہی حصہ آدم کے اس بیٹے پر جائے گا۔ پھر اس کے بعد بھائی کو قتل کرنے کے بعد بھی تفاسیر میں لکھا ہے وہ کئی سال تک اس کو اپنے کندھے پہ اٹھائے پھرا۔ یہ حدیث نہیں ہے، تفسیر میں لکھا ہوا ہے۔ ہاں یہ آتا ہے کہ اس کے بعد وہ سوچ میں پڑ گیا کہ بھائی کو اب میں کیسے چھپاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا، اس نے زمین کے اندر ایک چیز کو کھودا تاکہ اس کو دکھائے کہ ایسے کوئی چیز چھپائی جاتی۔ اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ 2 کوے آئے، وہ لڑے، ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر جس نے مارا تھا اس نے زمین کھودی اور کوے کو زمین کے اندر ڈال کے اوپر مٹی ڈال دی، اس کو تعلیم یہ دی کہ اس طرح کر۔ اس نے بھی پھر اس بات پہ افسوس کیا کہ کوے کو میرے سے زیادہ سمجھ ہے کہ اس نے اپنے ساتھی کو مار کے چھپا دیا اور مجھے اتنا بھی نہیں پتہ چلا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، بس کوے کو اللہ نے بھیجا، اس نے زمین کھود کے اس کو دکھایا کہ ایسے کرو۔ یہاں سے اہل علم کہتے ہیں
اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ اس کو قوے جیسے استاد دے. برے اساتذہ کا میسر آ جانا رب کی ناراضگی. اللہ اس سے ناراض تھے، اللہ تعالیٰ نے کوے کو اس کا استاد بنایا جس کو قتل کرنے کا بھی حکم ہے. کیف یواری سوءۃ اخی، اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے کیسے. اور یہ جو اس کا افسوس تھا یہ بھائی کو قتل کرنے پر نہیں تھا، کیونکہ جو بھائی کو قتل کرنے پر افسوس ہے یہ تو توبہ کی ایک قسم ہوتی ہے. اس نے افسوس نہیں کیا بھائی کو قتل، ہاں افسوس اس بات پہ ہوا تھا کہ میں بھائی کو چھپا کیوں نہیں سکا جس طرح کوے نے چھپا دیا. فاصبح من النادمین، پس وہ شرمندگی اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. ظاہر بات ہے جب اس نے یہ قتل کیا، آدم علیہ السلام ان کی نظروں میں، اماں حوا ان کی نظروں میں اس کی زندگی کیسی ہوگی. تفاسیر میں لکھا ہے کہ وہ پھر وہاں سے نکل گیا اور زمین میں گھومتا پھرتا رہا. اصل میں انسان جو کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے قتل کرتا ہے نا، اسے وہ چیز کم ہی ملتی. جس مقصد کے لیے اس نے اتنا بڑا جرم کیا وہ چیز بھی اس کو نہیں ملتی. کیوں؟ جب وہ یہ جرم کر دیتا ہے نا، پہلے شیطان اس کو کہتا ہے کہ یہ کر دے، یہ تیری ہو جائے گی. جب وہ جرم کر دیتا ہے نا، پھر اس کے بعد شیطان اس کو یہ فکر ڈال دیتا ہے اب تو اپنی جان بچا، تو نے اسے کیا کرنا. زمینوں کے جھگڑے، زمین کی خاطر لڑتے ہیں ایک دوسرے سے کہ اس کی زمین میں لے لوں گا. جب وہ اسے قتل کرتا ہے پھر اس کی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ بھاگ جائے، وہ زمین پھر اس کی فکر نہیں رہتی، اس کی توجہ نہیں رہتی. زمین اس کی توجہ صرف ہوتی میں اپنی جان اب بچاؤں. یہ شیطان ہے جو پہلے کرواتا ہے، جرت دلاتا ہے، بہادری دلاتا ہے، اسے یہ جرم کرواتا ہے اور اس کے بعد جب ہو جاتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ بھئی اب تو جان اور تیرا کام. تو یہی آدم علیہ السلام کے بیٹے کے ساتھ ہوا. جب اس نے قتل کر دیا اپنے بھائی کو، پھر شرمندگی ہی ہر گناہ کا نتیجہ ندامت ہے. انسان جب گناہ سے بچا رہتا ہے اس کا ضمیر مطمئن رہتا ہے، سکون میں رہتا ہے وہ کہ میں نے کسی کا دینا تو نہیں، میں مجرم تو نہیں نا. اس لیے مظلومانہ زندگی دنیا میں بھی اس میں نیک نامی ہے اور آخرت میں بھی. اور بندہ جب کسی سے کچھ لینے کے لیے اس پر ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو زیادتی ہو ہی جاتی. اسی لیے بعض اسلاف کہتے تھے کہ اللہ نے یہ جو فرمایا نا کہ معاف کر دو، یہ معاف کر دینے میں عافیت ہے. کیونکہ جب تم بدلہ لوگے نا بلکہ بہت ہی کم ایسا ہوگا کہ کبھی آپ بدلہ لو اور پورا لے لو. تو بس ندامت ہی اس کے حصے آئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان سے نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے.